آپ جب غور و فکر کریں آپ کو پتا چلے جنہیں آپ یہ مخلوقات کہتے ہو یہ رب کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ یہیں سے غور کر لیں، یہیں سے غور کر لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے میری آیات ہیں۔ کس کی آیات ہیں؟ یہ میری آیات ہے۔ میری آیات۔ آیات، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پورا وجود، پوری شے، چھپے ہوئے ہونا اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا سامنے ہونا، وہ جو چھوٹا سا سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ وہ جو چھوٹا حصہ جب آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے تو جو اصل وجود ہے جس کا وہ چھوٹا سا حصہ تھا وہ سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی۔ بالکل۔ آسمان و زمین میں اللہ کی آیات ہیں تو پھر اللہ کہاں ہوا؟ کہیں آسمان و زمین کائنات سے باہر ہے؟ یا پھر آپ کو یہ آسمانوں میں جو کو نظر آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی آیات، اللہ کا یہ چھوٹے چھوٹے حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کا تھوڑا تھوڑا وجود نظر آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں یار؟ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ جب آپ ان میں غور کرو گے، پیچھے گہرائی میں جاؤ گے، پردے کے پیچھے جھانکو گے، ان آیات، ان مخلوقات کو پردہ تسلیم کرتے ہوئے اس پردے کے پیچھے جھانکو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی ہاں یہ مخلوقات بالکل ایسی ہیں جیسے میرے وجود کے اندر مخلوقات ہیں۔ جیسے مثلا یہ پور ہے، پور کے ساتھ اگلی پور ہے، اس کے ساتھ اگلی پور، یہ انگلی باندھ جاتی ہیں، انگلیاں ہیں 5، ہتھیلی، یہ ہتھیلی کلائی آگے، سمجھ رہے؟ اس طرح کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی وجود ہے، ہر مخلوق آپ کو دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے ایک وجود ہے ایک ہی وجود، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی لحاظ سے غور کر لیں، آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا کریٹر، آپ کا رب، مالک، خالق اللہ کون ہے، یہ جسے آپ کائنات کہتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اسم ہے الرقیب۔ کیا اسم ہے؟ الرقیب۔ الرقیب کسے سے؟ رقب سے۔ رقب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رقب کہتے ہیں جناب اسے، یہ دیکھیں غور کریں، مثال رقب کہتے ہیں یہ ایک شے ہے نا، یہ ایک شے ہے، نظر آ رہی؟ جی آ رہی۔ رقب کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ دوسری شے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی رقیب ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی جی رقیب ہے۔ یعنی رقیب کہتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں وہاں آپ کے علاوہ جو دوسرا ہے، آپ کے علاوہ جو دوسرا ہے اسے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رقیب۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کیا ہے؟ گاڈ، ایشور کیا ہے؟ الرقیب ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اسی قرآن کے اندر کہا کہ تم کائنات میں آسمان و زمین میں جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ تو وہاں تمہارے علاوہ جو دوسرا وجود ہوگا وہ کون ہوگا؟ میں ہوں گا، میں ہی ملوں گا تمہیں۔ اللہ کیا ہے؟ الرقیب۔ الرقیب کا مطلب کیا؟ الرقیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں آپ زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، آپ خلا میں چلے جاؤ، سمندروں کے اندر جہاں بھی آپ چلے جاؤ وہاں آپ اپنے علاوہ دوسرا وجود دیکھو کیا ہے، تو آپ کے علاوہ جو آپ کو نظر آئے گا، جو دوسرا موجود ہوگا وہ اللہ موجود ہوگا، آپ کا رب موجود ہوگا۔ جی کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ سمندروں میں چلے جائیں تو مجھے بتائیں سمندروں میں آپ کے علاوہ دوسرا کون کو اوپر والا ہوتا ہے یا یہی کائنات ہوتی؟ یہی کائنات۔ یہ کائنات ہے جو الرقیب ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں آپ کے علاوہ جو دوسرا ہوگا وہ مجھے بتائیں کون ہوگا؟ کائنات ہوگی یا کوئی باہر والا ہوگا؟ جی بالکل یہی کائنات ہے۔ یہی کائنات۔ باہر والے کا تو جو ہے وجود ہی ثابت نہیں ہوتا، جو اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتا وہ رقیب کہاں سے ثابت ہوگا؟ جی جی اچھا ایک اور چیز، جدھر بھی رخ اپنا کرو گے، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر تم جو ہے وہ رب ہی کو پاؤ گے، رب ہی تمہیں نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا۔
تو مجھے بتائیں جدھر بھی رخ کریں اوپر نیچے دائیں بائیں جدھر بھی کرتے ہیں کائنات نظر آتی ہے یا اوپر والا نظر آتا ہے؟ باہر لا جی جو سچی ہے کائنات ہی نظر آتی ہے. تو پھر بتائیں اللہ کون ثابت ہوتا ہے؟ کوئی باہر لا یا یہ کائنات خود اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں؟ یہی کائنات ہے. جی بالکل یہی کائنات ثابت ہوتی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے گا، اب آپ کو سمجھ آئے گی شرک کی کھل کے. خلق کرنا کائنات کا حق ہے، کائنات جس تخلق کے پیچھے کائنات ہوگی، کائنات جس کے پیچھے ہوگی اس کے اندر رائے برابری بھی خامی نہیں ہوگی، خرابی نہیں ہوگی، وہ انتہائی متوازن تخلیق ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس میں خرابی کا، کمی کا، کجی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کائنات کا حق دیکھیں غور کریں، جب کائنات یہی ایک وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کائنات اپنا شریک برداشت کرے گی؟ نہیں. جی بالکل نہیں. جب کائنات غنی ہے تو کیا کائنات آپ کیا کہ ہاتھ پھیلائے گی میری مدد کرو؟ نہیں. جی شریک کیا ہے اب اسے سمجھ لیں. شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک کہتے ہیں جیسے آپ کا وجود ہے نا، آپ کا وجود، تو آپ کا یہ دیکھیں مثلا یہ ہاتھ ہے، جب تک یہ ہاتھ بالکل پرفیکٹ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہی کا وجود ہے، آپ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل جی ایسا ہی ہے. لیکن جب یہ پھوڑا بن جائے، پھنسی بن جائے، تو اس پھوڑے سے پھنسی سے آپ پیار کرو گے، اسے اپنا وجود کہو گے یا اسے آپ کہو گے نہیں یہ اب میرا وجود نہیں ہے؟ اسے الگ کرو گے، اس کو مٹاؤ گے. جی اسے لگ کے تو وہ جو پھوڑا ہوتا ہے، وہ جو پھنسی ہوتی ہے، وہ جو زخم ہوتا ہے، وہ جو پھوڑا ہوتا ہے، کیا وہ باہر سے آتا ہے الگ سے اس کا وجود ہوتا ہے یا پھر وہ آپ کا اپنا وجود بگڑتا ہے؟ بالکل اپنا وجود بگڑتا ہے. اپنا ہی وجود بگڑتا ہے. تو شریک کیا ہے؟ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی مخلوق پھوڑا بن جائے، کائنات سے کٹ جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے مشین ہے، مشین کے اندر سے پرزا نکل جائے تو مشین اور پرزا دو وجود ہو جائیں گے. اگر پرزا اپنے مقام پر ہے تو پرزے کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے، پرزا ہی مشین ہے، مشین ہی پرزا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح جو بھی اس کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کائنات خود ہے، اس کا عمل کائنات کا عمل ہے. جو اس کائنات سے کٹتا ہے، الگ ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں الگ ہوں، اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریک ہے، وہ پھوڑا ہے. جب آپ کے جسم میں کوئی پھوڑا نکلتا ہے تو پھوڑا مجھے یہ بتائیں باقی جو آپ کے خلیے ہوتے ہیں، جو ماس ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس کو صحیح کر رکھتا ہے یا پھر اسے بھی خراب کرتا ہے، اپنے جیسا بناتا ہے؟ اسے بھی خراب کرتا ہے، اپنے جیسے اپنے جیسا بناتا ہے. جو بھی اس کائنات سے ٹوٹے گا، الگ ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں، اس کے اندر میں آ جائے گی، میں، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ جوڑے گا نہیں. جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہ توڑے گا، وہ ہر ایک کو اپنے جیسا بنائے گا، وہ باقی وجود کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ بالکل کلیئر ہو رہا. یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہو رہا. تو اصل وجود ایک ہی ہے، اسی سے اس کا جوڑا ہے. جوڑا دوسرا وجود کون سا ہے؟ شریک، اسی سے اس کا شریک ہے. تو شریک کون ہے؟ جو وجود سے کٹ جائے، جو کائنات سے الگ ہو جائے، کٹ جائے. ٹھیک ہے جی، جو کہے کائنات الگ ہے، میں الگ ہوں. جب آپ یہ کہیں گے کائنات الگ ہے، میں الگ ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، وہ بھی، وہ بھی، یہ وہ گنتی آ جائے گی. پھر ایک نہیں رہے گا، پھر دو، تین، چار، پھر تو کوئی حد ہی نہیں نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تو یہ شریک کیا ہے؟ شریک یہ ہے میرے پیارے بھائیو، پہلے تو اللہ کو جانے، اللہ کیا رب ہے، کہ اللہ کوئی نام نہیں ہے. اللہ کیا؟ اللہ تو جملہ ہے جو کہ الہ سے ہے. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ الف لام ال کہتے ہیں مخصوص کو، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں مخصوص شے کو.
یعنی اللہ جو ہے وہ جملہ ہے کس سے بنا؟ الف لام اور گول والی ہے. گول والی ہے جو ہے وہ کسی بھی وجود کا اظہار کرتی ہے، اور الف لام مخصوص کے لیے، اس کے پیچھے پھر الف لام لگ جاتا ہے. تو اللہ کیا غور کیجیے گا، اللہ یہ ہے کہ آپ آسمان و زمین میں دیکھیں، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں مخصوص نہیں ہوں، میں خاص نہیں ہوں، میں بغیر مقصد کے ہوں. کوئی ایسی شے آپ کو نظر آتی؟ نہیں. آپ جس شے کی طرح بھی دیکھیں گے، گول والا دائرہ، گول والی ہے جو ہے وہ شے کا اظہار ہے، جس شے کی طرح بھی دیکھیں گے ہر شے اپنے آپ میں اعلان کریے میں مخصوص ہوں، میں ال ہوں. میں کیا ہوں؟ ال ہوں. ال یعنی کیا ہوں؟ میں مخصوص ہوں. الہ کا مطلب کیا؟ الہ کا مطلب ہے ایسی شے، ایسا وجود جو مخصوص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. جو کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مخصوص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ٹیبل کے اوپر ایک سے زائد گلاس پڑے ہوئے ہیں اور ان میں پینے کے لیے مشروب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکوڈ موجود ہے پینے کے لیے. جی. اب ایک گلاس میں نیچرل پانی ہے، بارش کا یا چشمے کا، پگھلی ہوئی برف کا، ٹھیک ہے جی. ایک گلاس میں کوک ہے، ایک میں پیپسی ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، جوس، مشروب، اس طرح طرح کے مشروبات ہیں. اب جب آپ ان مثال کے کوک سے پوچھیں گے، کوک سے پوچھیں بھائی تو کیا ہے، تو کوک عربی میں عین اپنی ذات میں آپ سے کلام کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں پیاس بجھانے کے لیے خاص ہوں. میں کس کے لیے ہوں؟ پیاس بجھانے کے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ مرنڈے کا گلاس کیا کہے گا؟ جوس کا گلاس کیا کہے گا؟ روح افزا کا گلاس کیا کہے گا؟ یہی دعویٰ نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں خاص ہوں، میں پیاس بجھاتا ہوں. وہ کہے گا یعنی سب اپنی ذات میں، عربی میں، عربی کیا ہے؟ عین رب، اپنی یعنی عین اپنے آپ میں کلام کر رہے ہونا. تو ہر شے جو یعنی ہر گلاس اپنے آپ میں، اپنی ذات میں آپ سے کلام کر رہا ہے. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے پیاس بجھانے کے لیے میں ہوں. وہ کہہ رہا ہے نہیں پیاس بجھانے کے لیے میں ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ہوں. یعنی سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے سامنے 10 مختلف مشروبات کے گلاس ہیں تو آپ کے سامنے 10 الہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے الہ پڑے ہوئے ہیں؟ 10 الہ. اب آپ کے اوپر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کس کو مخصوص تسلیم کرتے ہیں. وہ تو ساری کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں میں مخصوص ہوں، ہر کوئی کہہ میں مخصوص ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان 10 میں سے کس کو مخصوص کرتے ہیں، یعنی کس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں. الہ تو ہر کے ہے نا آلریڈی. اب آپ جسے مخصوص کریں گے تو عربی میں کیا ہے؟ آپ نے الف لام لگا دیا تو وہ کیا بن گیا؟ اللہ. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ غور، یہ نقطہ بہت غور کرنے والا ہے. اب غور کیجئے گا آپ کیا کرتے ہیں. آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ظاہری بات ہے ایک سے زائد تو الہ ہو ہی نہیں سکتے. ایک ہی ان میں یا تو کوئی ایک الہ ہے یا پھر ایک بھی نہیں ہے. الہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر الہ موجود ہے ان میں تو کوئی ایک الہ ہے، باقی الہ نہیں ہے. لہٰذا آپ نے سب کی نفی پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے سب کی آپ نے نفی کرنی ہے. آپ نے لا الہ، کوئی الہ نہیں، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں الہ ہوں، میں الہ ہوں. تو یہ تو تم کہہ رہے ہو نا. میں نہیں مانتا. میں کب مانوں گا؟ میں تب مانوں گا جب جو میرے پاس پیمانہ ہے، جو اس پیمانے پر پورا اترے گا. پیمانہ کیا ہے؟ مجھے صرف سننے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دے گی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. لہٰذا تم میں سے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں الہ ہوں، میں الہ ہوں، یعنی میں اس مقصد کے خاص ہوں، میں اس مقصد کے خاص ہوں. تو میں نہیں مانوں گا. لا الہ، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں. کون ہے؟ میں فیصلہ کروں گا. کون فیصلہ کرے گا؟ میں فیصلہ کروں گا. کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون واقعتاً جو ہے الہ ثابت ہوتا ہے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے. کون ان میں سے اپنے دعوے میں سچا ہے.
کون سچا ہو سکتا ہے؟ غور کریں. جسے پی کر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کیا اسے پیا جائے گا، اسے الہ بنایا جائے گا، اسے اخذ کیا جائے گا؟ نہیں. جسے پی کر نڈال ہو جائیں، یا پھر آپ اسی کو پسند کریں گے جس کو استعمال کریں، جس کو پی کر نہ صرف پیاس بجھے بلکہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان کا تصور بھی نہ ہو. جی یعنی جس کے اندر کیا ہو؟ جس کے اندر الحمد ہو. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. لہذا کیا کیا جائے گا؟ غور کیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی. تو جو اس تحقیق یعنی کہ تحقیق میں واقعہ الہ ثابت ہوتا ہے اسے الہ بنایا جائے گا، یعنی اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ ہر کوئی اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے، خاص کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو خاص کہہ رہا ہے. تو جس کو آپ نے خاص بنایا، اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے جیسے کہیں ایسا تو نہیں جیسے ہر کوئی کہہ رہا ہے میں خاص ہوں میں خاص ہوں، کہیں اسی طرح اسی بنیاد پر آپ نے تو نہیں یہ کہہ دیا میں خاص ہوں. کیوں؟ جو سامنے ہے وہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو خاص کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ حق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یا پھر وہ صرف اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیوں جی میں ہوں مجھے مانا جائے؟ جی میں کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے فوقیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں. جی تو کیا آپ بھی وہی تو نہیں کر رہے کہ جو مجھے پسند آئے گا میں اسے خاص سمجھوں گا، اسے الہ بناؤں گا؟ جی کہیں آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے. یعنی اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جسے الہ منتخب کیا ہے کیا آپ بھی اسی کی طرح تو نہیں؟ کیا آپ بھی اپنے دعوے میں سچے ہو یا اس کی طرح جھوٹے تو نہیں باقیوں کی طرح؟ تو کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جسے آپ نے الہ تسلیم کیا ہے، مخصوص الہ ان الہوں میں سے مخصوص الہ تسلیم کیا، مانا ہے کیا وہ واقعتاً مخصوص الہ ثابت ہوتا ہے؟ جی دیکھا جائے گا کیا اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں اس کے اندر، یعنی الحمد ہے. کیا جتنے بھی الہ ہیں ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے تو وہ سب سے ٹاپ پر آتا ہے؟ اگر تو وہ ٹاپ پر آتا ہے، اس کے اندر الحمد ہے، تو آپ واقعتاً سچے ہیں، آپ نے جسے الہ بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. اور اگر آپ نے اپنی خواہشات کی اتباع کیا تو آپ نے کیا کیا؟ جو الہ ہے جس کو یہ حق حاصل ہے آپ نے اس کے مقابلے پر ایک دوسرے کو کھڑا کر لیا. یہ ہے شرک. آپ نے شرک مقرر کر دیا، شرک کر دیا. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ یہ ہے اللہ کا معنی. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.